اگر سردار اختر یا بی ایم پی یا نیشنل پارٹی یا بی ایس او روڈ بلاک کرے گا FIR اور گرفتار. آج آپ نے پورے بلوچستان کے روڈ کو بلاک کر چکے ہو تو پھر سرکار پہ بھی تو FIR ہونا چاہیے نا. ایک قانون ہے ملک کا, مجھ پہ FIR میں کروں, اگر آپ کرو تو FIR نہیں ہے. یہ کیسا ریاست, کیسا قانون ہے؟ بلوچستان کا مسئلہ یہ بندوق کے زور سے حل نہیں ہوگا. بلوچستان کا مسئلہ ایمانداری کی بنیاد پہ ایک نیگوسیشن پہ اگر 100% نہیں تو 70-80% تک حل ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں ہمارے ننگ و ناموس کے حوالے سے ہماری عورت اور ہماری بچوں کا جو عزت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلوچستان کی سرزمین پہ رہنے والے سب کے لیے 2 دن کا موقع اور ہے 6 تاریخ سے. ہماری آج کا پریس کانفرنس کا مقصد کہ حکومت اب بھی سمجھنے کی کوشش کرے کہ جی جب آج ساری پارٹیاں بلوچستان کے ایک پیج پہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ننگ و ناموس کا مسئلہ ہے, یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے کہ ہماری بچیوں کو چوکوں پہ آپ نے ان کی جو چادریں ہیں آپ نے کھینچ کے ان کو گھسیٹ کے لے گئے ہو, یہ ہماری عزت اور ننگ و ناموس کا مسئلہ ہے. 2 دن میں ہماری جو خواتین ہیں ان کو رہا کریں. گم شدہ افراد ہے, یہ اس ریاست کے منہ پہ ایک کالی کلک ہے. ہماری ان خواتین کو یہ پتہ نہیں کہ جی ہماری شوہر اس وقت زندہ ہے مردہ ہے, میں جو ہے اس وقت بیوہ ہوں یا کوئی میں شادی شدہ ہوں. بہت سے منگنی ہو چکا ہے ہمارے یہاں بلوچوں میں, لڑکیوں کی منگنی ہو چکے ہیں, 12 سال سے ان کا منگیتر گم ہے. اس لڑکی کو کہیں اور دے بھی نہیں سکتا کہ بھائی شاید اس کا منگیتر آ جائے. اگر منگیتر نہیں بھی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے انتظار میں کہ بھائی ہماری بلوچ کا ایک کلچر ہے, قانون ہے. تمام صحافی حضرات کا شکریہ, ہمارے کیمرہ مینز ہمارے دوسرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. ساجد ترین صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کیا, لیکن مجھے انہوں نے حکم کیا کہ آپ بھی بات کریں, تو آپ کا 2 منٹ میں بھی لوں گا. گزارش ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ آج کا نہیں ہے. بلوچستان کا مسئلہ کو یہ کوئی 76 سال سے شروع ہوئے مسئلے ہیں, لیکن اس کو سنجیدگی سے دیکھا نہیں گیا تو آج اس نہج تک پہنچ گیا. جو سب سے بڑا بلوچستان کا مسئلہ ابھی ہم سمجھتے ہیں جی چلیں ہمارے سائل کا مسئلہ, وسائل کا مسئلہ, ہماری بے روزگاری کا مسئلہ, ہماری 76% بلو دا پاورٹی لائن. ایک ہی ملک میں دیکھیں, ایک ہی ملک میں پنجاب میں 33% بلو دا پاورٹی لائن اور بلوچستان اسی ملک کا حصہ وہ 76% بلو دا پاورٹی لائن. ان چیزوں کو ہم نے بار بار ایڈریس کیا, لیکن ان سب سے جو بڑا اہم مسئلہ ہے ہماری لاپتہ افراد کا, ہم نے ان کو سینٹ آف پاکستان میں, قومی اسمبلی آف پاکستان میں, صوبائی اسمبلی آف پاکستان میں کہیں دفعہ, یعنی اس میں مختصر میں یہ بات کہوں کہ جب ڈاکٹر مالک کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو اس نے ڈیمانڈ یہی رکھا کہ جی آپ ہمیں اجازت دو گے کہ جو بلوچ ہمارے لیڈران باہر ملک سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم جا کے ان سے بات کریں اور ان کو ہم قائل کر کے ادھر لے آئیں. اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ دیکھیے بلوچستان کا مسئلہ یہ بندوق کے زور سے حل نہیں ہوگا. بلوچستان کا مسئلہ ایمانداری کی بنیاد پہ ایک نیگوسیشن پہ اگر 100% نہیں تو 70-80% تک حل ہو سکتا ہے. اس میں انہوں نے ڈاکٹر مالک کو کہا ٹھیک ہے جی گو ہیڈ, جس میں اس وقت کی وزیر اعظم بھی شامل تھا اور اس وقت کا چیف آف آرمی اسٹاف بھی شامل تھا. اس نے 4 رکنی کمیٹی رکھا, جس 4 رکنی کمیٹی میں ہم 2 آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. صدر کمال خان صاحب بھی اس کمیٹی کا حصہ تھا, میں بھی اس کمیٹی کا حصہ تھا. ڈاکٹر مالک کی سربراہی میں ہم اس میں نواب محمد خان شاوانی صاحب بھی تھے اور میر خالد خان لاگو صاحب بھی تھے. ہم 5 لوگ جا کے ان سے بڑی ہماری گفت و شنید ہوئے. واپس آئے تو یہ ان کی دیکھیں بلوچستان کے مسئلے کے حوالے سے انہوں نے ہم سے پوچھا بھی نہیں کہ بھائی اگر بلوچ کہتا کیا ہے یار, بلوچ کا رپورٹ تو دے دو. ہم نے اپنی چھوٹی کا زور لگایا, آج تک ہم سے کسی نے نہیں پوچھا کہ جی اگر آپ گئے ملے تو انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا. تو انہوں نے آج تک ہم سے پوچھا بھی نہیں. تو ان کی سنجیدگی کا آپ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھیے ہم نے بار بار ایک بات کیا کہ جو آئین پاکستان ہے, جو آپ کا گرین کلر کا کتاب ہے, آپ اس پہ عمل درآمد کرو. ہم نے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہا. لیکن ایک بات ضرور, یہ جو موجودہ مسئلہ ہے, دیکھیے جی ہم نے اگر سائندک پہ اختر جان کی پارٹی نے بات کیا, ہم نے بھی علیحدہ بات کیا, شاید ANP نے بات کیا یا ہماری پارٹی کے آپ کے معتبرین بیٹھے ہوئے انہوں نے بات کی ہے. اگر ہم نے ریکارڈنگ پہ بات کیا, ایک نے کیا, اگر اس پہ گوادر پہ بات کیا, ہم نے سمندر کی اس پہ ہماری جو ایریاز ہیں ان پہ بات کیا, ہم نے یہاں پہ بہت سی چیزوں پہ. لیکن یہ جو موجودہ مسئلہ ہوا ہے, دیکھیے جی یہاں پہ بلوچستان میں جو قومیں آباد ہیں اس سرزمین پہ کہ جو بھی ہے, پشتون ہے, بلوچ ہے, یہاں پہ ہزارہ ہے یا سیٹلر ہے, ہمارے یہاں ہمارے ننگ و ناموس کے حوالے سے ہماری عورت اور ہماری بچوں کا جو عزت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلوچستان کی سرزمین پہ رہنے والے سب کے لیے بالکل منفرد. ابھی میں ہمت ہے صدر اختر جان کا, میں ان کو تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ ان کا صرف پارٹی کا نہیں, یہ پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے. یہ پشتون کا مسئلہ ہے, یہ ہزارہ کا مسئلہ ہے, یہ سیٹلر بھی ہے ان کا مسئلہ ہے. لیکن خراج تحسین سردار صاحب کو, ان کی پارٹی کو, کہ انہوں نے اس سلسلے کو اسٹارٹ کیا اور شروع کیا, وہاں سے آگے. نیشنل پارٹی ان کے ساتھ ہے, نیشنل پارٹی ان کے درنا میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں صدر اختر جان صاحب صدر کمال خان صاحب صدر اختر جان کے ساتھ. ابھی جو 3 دن کا موقع, 2 دن کا موقع اور ہے 6 تاریخ سے. ہماری آج کا پریس کانفرنس کا مقصد کہ حکومت اب بھی سمجھنے کی کوشش کرے
کہ جی جب آج ساری پارٹیاں بلوچستان کے ایک پیج پہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ننگ و ناموس کا مسئلہ ہے، یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے کہ ہماری بچیوں کو چوکوں پہ آپ نے ان کی جو چادریں ہیں آپ نے کھینچ کے ان کو گھسیٹ کے لے گئے ہو، یہ ہماری عزت اور ننگ و ناموس کا مسئلہ ہے. ہم ٹھیک ہے کہ ہر سائندک پہ، ہم ریکارڈنگ پہ، ہر جگہ ہماری پارٹیوں کا سارا ایک بات ایک رہا، لیکن ہر ایک نے اپنی طریقے سے اس کو لیا. لیکن اس مسئلے کو ہم نے اکٹھے ہو کے لیے ہیں. ابھی بھی وقت ہے آپ کے ساتھ سنجیدگی سے دیکھیے کہ یہ 2 دن میں ہماری جو خواتین ہیں ان کو رہا کریں. اور دوسری، میں آج کی پریس کانفرنس پہ آپ دوستوں کی اس ایک اہم بات کو کہ دیکھیے جی یہ جو ہماری گم شدہ افراد ہے یہ اس ریاست کے منہ پہ ایک کالی کلک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو لاؤ، آپ ان کو بٹھاؤ، کہیں آپ ان کو رکھو اور آپ ان کو ججوں کے سامنے پیش کرو. آپ کا جو ہے قاضی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ میں یہ اربوں روپے کا خرچہ جو حکومت ان ریاست یا اداروں پہ کرتا ہے، ہمارے بیٹھے ہوئے بیرسٹر صاحبان، ہماری وکلا برادری بیٹھا ہوا ہے، یہ اربوں روپے آپ خرچ کرتے ہو. آپ ان کو لاؤ. اگر ان میں کوئی قصور ہے، دیکھیے اگر کوئی قصور ہے آپ ان کو جو قانون ہے آپ کا سزا دو، اگر نہیں ہے تو ان کو کم سے کم ان کی، ابھی دیکھیے ہماری خواتین 14 سالوں سے ان کی شوہر گئے ہوئے ہیں، وہ مل نہیں رہے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے. ہم یہ بات بار بار کر چکے ہیں، شاید ہمارے صافی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ان خواتین کو یہ پتہ نہیں کہ جی ہماری شوہر اس وقت زندہ ہے مردہ ہے، میں جو ہے اس وقت بیوہ ہوں یا کوئی میں شادی شدہ ہوں. بہت سے منگنی ہو چکا ہے ہمارے یہاں بلوچوں میں، لڑکیوں کی منگنی ہو چکے ہیں، 12 سال سے ان کا منگیتر گم ہے. اس ابھی بلوچ کا ایک اصول ہے، وہ اس لڑکی کو کہیں اور دے بھی نہیں سکتا کہ بھائی شاید اس کا منگیتر آ جائے. اگر منگیتر نہیں بھی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے انتظار میں کہ بھائی ہماری بلوچ کا ایک کلچر ہے، قانون ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کالی کلک ہے اس ریاست کی منہ پہ، اس پہ اسے سنجیدگی سے سوچ کے اس کو حل کرنا ہوگا. نہیں تو یہ جو ہم ابھی بیٹھے ہیں یہ سلسلہ ادھر نہیں رکے گا، ہم اس کو آگے لے جائیں گے. تو ان دا کٹ دا لانگ، بہت میں نے باتیں کیا، اگر وہ اس 3 دن میں اس کو نہیں کرتا تو یہ جو لانگ مارچ کا سلسلہ ہے وہ لگ پاس سے روانہ ہوگا. ساری پارٹیاں اس میں ہوں گے اور یہاں سے بھی ساری پارٹیاں آگے جائیں گے تاکہ یہ اکٹھے ہو کے اس ایشو کو سالو کریں. اور ایک آخری بات، دیکھیے آپ قانون کی بات، میں خود جب بی ایس او میں میں رہا ہوں، بی ایس او کا صدر، میں 7 دفعہ اریسٹ ہو چکا ہوں. میں رہا ہوں اس میں کینٹ تانے میں، کیا تھا ہم نے روڈ بلاک کیا، بی ایس او نے روڈ بلاک کیا، ہم گرفتار، ہمارے خلاف ایف آئی آرز. آج سردار اختر کے 1100 لوگوں پہ ایف آئی آر ہوا ہے کہ جی آپ لوگوں نے روڈ بلاک کیا. اچھا اگر سردار اختر یا بی ایم پی یا نیشنل پارٹی یا بی ایس او روڈ بلاک کرے گا، ایف آئی آر اور گرفتار. آج آپ نے پورے بلوچستان کے روڈ کو بلاک کر چکے ہو تو پھر سرکار پہ بھی تو ایف آئی آر ہونا چاہیے نا. ایک قانون ہے ملک کا، مجھ پہ ایف آئی آر میں کروں، اگر آپ کرو تو ایف آئی آر نہیں ہے. یہ کیسا ریاست، کیسا قانون ہے. تو آخر میں آپ سب دوستوں کا شکریہ. اور اس حوالے سے کہ ہمارے ایک گزارش ہے، ساری بلوچستان کے لوگ جدھر بھی ہے جو دھرنے کا سلسلہ ہے اس میں وہ اپنا شمولیت کو یقینی بنائیں، چاہے ہمارے قبائلی سردار ہیں، قبائلی قوم ہے، قبائلز ہیں، یا ہمارے سارے پشتون، بلوچ، ہزارہ جو بھی ہے، اس میں شمولیت اپنا یقینی بنائیں. منت وار. تھینک یو. داؤد شاہ کاکڑ صاحب